ایسا بچے جو ہیں وہ ایک گھر میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ایک سے زائد بچے ہوتے ہیں، بچے لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. بچوں کے درمیان باہمی جو عدل و انصاف ہے، ماں باپ کا جو ان سے تعلق ہے، آپس میں ان کا جو تعلق ہے، اس کے متعلق کیا احکامات ملتے ہیں؟ اس کی کئی مثالیں ہمیں جو قرآن کریم سے بھی نظر آتی ہیں. مثلاً ایک بات جو وراثت کے حقوق ہیں اس میں خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ لڑکے کتنے حصے ہوں گے، لڑکیوں کے لیے اتنے حصے ہوں گے. اب اگر لڑکے ہیں تو ان میں کوئی تخصیص نہیں کی کہ ایک لڑکے کو، بڑے لڑکے کو اتنا ملنا چاہیے، دوسرے بچے کو اتنا ملنا چاہیے. بعض مذاہب میں ہیں اس طرح سے کہ بڑے بچے کو جو ہے وہ تمام ورثہ دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس خدا تعالیٰ نے وراثت کے معاملے میں یہ عدل کر کے یہ بات بتا دی کہ جس کی جو ضرورت ہے، جو جس کا مستحق ہے، اس کو وہ حصہ بہرحال ملنا چاہیے. اور سورہ نساء میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیات نازل کی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انذاری بات بھی کی ہے، وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو پھر خدا تعالیٰ کی ان بیان کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، پھر خدا تعالیٰ کی جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کے لیے رکھی گئی ہے اور اس کا مقدر ہوگی. پھر تو عدل جو ہے وہ اتنی بنیادی چیز ہے کہ اس کو جو ہے وہ انسان نے ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا. ایک موقع پر ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے عرض کی کہ حضور، میرے ابا نے میرے فلاں بھائی کو جو ہے وہ ایک گھوڑا جو ہے وہ ہبہ کیا ہے اور مجھے نہیں دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو نوجوان جو وسلم کی خدمت میں آئے تھے ان کے والد کو بلا لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے استفسار کیا کہ کیا معاملہ ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو پھر تم اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی اسی مالیت کا، اسی ویلیو کا کوئی گھوڑا دو، یا پھر اس سے بھی وہ گھوڑا واپس لے لو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. اور اسی کو ہی ایک روایت میں بعض احادیث میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص اپنی بیوی کے ایما پر وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ بنا لیتے، تاکہ بعد میں جو دوسری اولاد تھی وہ پھر یہ حق نہ قائم کرتی کہ یہ چیز اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ظلم کے معاملے میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے برابر بیان کیا ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو استثنائی صورت بھی رکھتی ہیں اور دیکھنا پڑے گا. مثلا عدل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وضع الشیء فی محلہ فہو عدل، کہ عدل وہی ہے کہ جو محل پر جو بھی بات صادر آتی ہے وہ کیا جائے. مثلا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات جو ہے وہ یاد آئی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے بیویوں کے درمیان عدل کا جو مطالبہ کیا ہے خاوند سے، اس کے بارے میں بیان کیا کہ عدل یہ نہیں ہے کہ 2 روٹیاں اگر تم ایک بیوی کو دے رہے ہو تو 2 روٹیاں دوسری بیوی کو بھی دو، یا 4 گز کپڑا اگر ایک بیوی کو دے رہے ہو تو 4 گز کپڑا دوسری بیوی کو دو. عدل یہ ہے کہ جو جس کی ضرورت ہے جتنی اس کے مطابق اس کو اس کا حق دو. مثلا اگر ایک بیوی ہے، اس کی 2 روٹیوں سے اگر بھوک ختم ہو سکتی تو اس کو 2 دو، کسی کی 3 سے ہوتی تو اس کو 3 دو. اگر ایک کا قد زیادہ ہے اور اس کا جوڑا 6 گز سے بنتا ہے اور ایک کا قد نسبتاً چھوٹا ہے اس کا 4 سے بنتا ہے، تو عدل یہ ہے کہ پھر جس کو 4 دینا ہے اس کو 4 دو، جس کو 6 دینا ہے اس کو 6 دو. تو یہی معاملہ بچوں کے بارے میں بھی ہمارے سامنے ہے کہ اگر یہ بات ہمیں نظر آیا. مثلا ایک موقع پر مجھے یاد آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی بچے ہی تھے، انہوں نے حضور سے فرمائش کی کہ مجھے بھوک لگی ہے، دودھ پینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر گئے اور بکری کا دودھ دھویا، اور اس کے بعد وہ دودھ جب لے کے آئے ہیں تو دوسرے جو بھائی تھے ان کے بڑے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ مجھے پینا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے تھوڑا سا سائڈ پہ کیا اور جو پیالہ تھا وہ حضرت حسین کے ہاتھ میں تھمایا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ معاملہ دیکھ رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حضور سے فرمایا کہ حضور آپ کو ان دونوں میں سے پیارا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے دونوں پیارے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ حضور پھر بڑے بیٹے کو سائڈ پہ کر کے چھوٹے بیٹے کو دیا پیالہ. تو حضور نے وہاں پہ فرمایا کہ مانگا پہلے حسین نے تھا. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا کتنا بڑا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ جس کی ضرورت پہلے تھی اس کو پہلے دیا اور کہا پیار مجھے دونوں سے ہی ہے. تو یہ باتیں بھی ہمیں روزمرہ زندگی میں نظر آتی ہیں. مثلا ایک بچہ بڑا ذہین ہو سکتا ہے
اور اس کی ذہانت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو اچھا پڑھایا جائے اور وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے یا سی اے کر سکتا ہے یا اور دنیاوی فیلڈ میں پی ایچ ڈی کر سکتا ہے کسی سبجیکٹ میں، تو اس کے اوپر خرچ کرنا یہ عدل ہے۔ لیکن ایک بچہ جس کو خدا تعالیٰ نے اتنی ذہنی صلاحیت نہیں دی، اس کے اوپر اس کی تعلیم پر غیر ضروری پیسہ خرچ کرتے چلے جانا، یہ گویا کہ اسراف ہے، اور یہ جو ہے وہ عدل کے مقام پر بات قائم نہیں ہوگی۔ مثلا ایک موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بارے میں بیان کیا کہ اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے اچھا کماتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ایک بیٹا نسبتاً چھوٹا ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، تو باپ پھر کچھ زائد رقم اس کو ہبہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر وہ جو عدل کی بات ہے وہ سامنے رکھی گئی کہ جو دوسرے 3 بیٹے ہیں پھر ان کی رضامندی ضروری ہے، اور ان سے پوچھ کر پھر اس بیٹے کے حق میں اگر کوئی چیز دینی ہے تو وہ دی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ محل اور جو صورتحال ہوگی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوا فیصلہ ہوگا وہی صادر ہوگا، اور بچوں میں جو ہے وہ عدل ہی قائم کیا جانا چاہیے۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا 2 سطروں کا ایک عدل کا ایک اور جو ہے رخ پہلو وہ بھی میں نے کہا ہم شامل کر لیں۔ ایسا فرمایا کہ ہر وہ ماں جو بچے کو صرف پیار ہی نہیں دیتی بلکہ شروع ہی سے اس کے اندر انصاف پیدا کرتی، اس کے اندر توازن پیدا کرتی ہے، وہ حقیقت میں مستقبل کے لیے ایک جنت پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ تو بچوں کے اپنے اندر بھی اس کے نتیجے میں ان کی شخصیت میں ایک توازن اور عدل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جو پھر آگے چل کے اس معاشرے کا حصہ بنتا ہے۔